جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور نحو میر کتاب کا تعارف پڑھا تھا. اب ہم نحو میر کتاب کا باقاعدہ سبق شروع کر رہے ہیں. تو اس کتاب کا جو پہلا سبق ہے وہ لفظ کی اقسام سے متعلق ہے. عربی زبان میں جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی ابتداءً دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مفرد ہے اور دوسری مرکب ہے. مفرد اور مرکب کسے کہتے ہیں یہ ان الفاظ سے خود سمجھ میں آ رہا ہے. مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، یعنی جو لفظ بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ملا ہوا، اس کو مفرد کہا جاتا ہے. اور اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یعنی عربی زبان میں کلمے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملا ہوا نہیں ہے. جیسے اس کی مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں. زیدن، یہ زید ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک شخص کا نام ہے، تو یہ اکیلا لفظ مفرد کہلائے گا. اسی طرح خالد ایک لفظ ہے، یہ ایک اکیلا لفظ ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک شخص کا نام ہے، تو یہ بھی مفرد ہے. اسی طرح ضربہ ایک لفظ ہے جو اکیلا ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے مارنا، تو یہ بھی مفرد ہے. اسی طرح فی، یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے میں، تو یہ بھی مفرد ہے. اسی طرح من ایک لفظ ہے، اکیلا ہے، اس کا معنی ہے سے، ایک ہی معنی ہے، تو یہ ساری مفرد کی مثالیں ہیں. اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہو. تو یہ مرکب کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس میں ایک چیز نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے ملا کر اس کو بنایا گیا ہے، تو یہ مرکب بن گیا ہے. جیسے اس کی مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں. غلام یہ ایک لفظ ہے اور زید یہ دوسرا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر غلام و زیدن ایک مرکب بنایا گیا ہے، زید کا غلام. اسی طرح خمسطہ یہ ایک لفظ ہے اور عشرہ یہ دوسرا لفظ ہے. خمسطہ 5 کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر خمسطہ عشرہ یہ پورا مرکب بن گیا ہے، 15 کو خمسطہ عشرہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ضربہ یہ ایک لفظ ہے اور زید یہ دوسرا لفظ ہے، تو ان دونوں کو ملا کر مرکب بنایا گیا ہے، ضرب زیدن، زید نے مارا. اسی طرح یہ زیدن یہ ایک لفظ ہے اور قائم یہ دوسرا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک مرکب بنایا گیا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے. تو یہ مرکب کی مثالیں ہیں. تو سبق کا حاصل یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے اگر وہ اکیلا ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، تو وہ مفرد کہلائے گا. اور اگر دو الفاظ ہیں یا اس سے زیادہ 3، 4 یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ان الفاظ کو ملا کر اگر بنایا گیا ہے تو یہ مرکب ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کی تمرین اور مشق کی طرف. تو یہ تمرین نمبر 1 ہے جو اس کتاب نحو میر میں سبق کے بعد دی گئی ہے. تو اس میں ہم نے بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، اس میں سے تلاش کرنا ہے کہ کون سا مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے. تو چلیے ہم اس کو حل کرتے ہیں. تو جو مفرد ہوں گے ان کے لیے ہم یہ یلو کلر استعمال کریں گے، اور جو مرکب ہے ان کے لیے یہ دوسرا کلر استعمال ہوگا. تو سب سے پہلے یہ فرسن یہ ایک لفظ ہے، تو یہ اکیلا لفظ ہے، تو یہ مفرد ہے. اس کے بعد ضربہ یہ دوسرا لفظ ہے، یہ بھی اکیلا ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، تو یہ بھی مفرد ہے. اس کے بعد قد یہ لفظ ہے، یہ بھی اکیلا ہے، تو یہ بھی مفرد ہے. اس کے بعد ضرب زیدن یہ ضربہ یہ ایک لفظ ہے اور زیدن یہ دوسرا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ جملہ بنایا گیا ہے، تو یہ ضرب زیدن یہ مرکب ہے. اسی طرح غلام و زیدن ہے، تو غلام الگ لفظ ہے اور زید الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے، تو یہ بھی مرکب ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ماء البیری، ماء الگ لفظ ہے، البیری الگ لفظ ہے، دو الفاظ کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے، تو یہ بھی مرکب ہے. آگے بکرن ہے، بکرن یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ بھی مفرد ہے. خمسطہ عشرہ
یہ خمسطہ ایک لفظ، عشرہ دو لفظ، یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے تو یہ مرکب ہے۔ غنم یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی اس کا معنی ہے تو یہ بھی مفرد ہے۔ آگے زید قائم، یہ زید الگ لفظ ہے، قائم الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی مرکب ہے۔ آگے عمر قاعد، عمر یہ ایک لفظ ہے اور قاعد یہ دوسرا لفظ ہے، ان دو کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ آگے صلاۃ الظہری، صلاۃ یہ ایک لفظ ہے اور الظہر یہ دوسرا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی مرکب ہے۔ اس کے بعد آگے مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی اس کا معنی ہے، ایک شہر کا نام ہے تو یہ بھی مفرد ہے۔ اور مدینہ یہ بھی ایک لفظ ہے، اکیلا ہے، ایک شہر کا نام ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ اس کے بعد آگے بال بکو، دیکھنے میں تو یہ پورا ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کی آگے مزید تفصیل آئے گی۔ یہ بال الگ لفظ تھا پہلے اور بک یہ الگ لفظ تھا، ان دونوں کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی مرکب ہے۔ حج البیتی، حج یہ ایک لفظ ہے اور البیت دوسرا لفظ ہے، ان دو کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی مرکب ہے۔ اسی طرح آگے ضرب زید عمرا، یہ پورا ایک جملہ ہے تو ضرب یہ ایک لفظ، زید یہ دوسرا لفظ اور عمرا یہ تیسرا لفظ ہے، تین الفاظ سے ملا کر یہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی مرکب ہے۔ تمرین کے بعد ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں گے کوئی بھی الفاظ ہوں عربی زبان کے، کون سا ان میں سے مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے۔ آپ اس ویڈیو کو کلوز کر کے آپ کے پاس جو کتاب ہے PDF فائل میں ہے یا ہارڈ کاپی میں، اس میں آپ اس تمرین کو کھول کر اس میں خود آپ تلاش کریں کہ کون سا لفظ ان میں سے مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے۔ پھر یہ اسی سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر آگے مفرد کی مزید تقسیم ہوتی ہے، مفرد جسے کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی مزید اقسام بنتی ہیں۔ تو وہ کون سی اقسام ہیں؟ تو مفرد یعنی کلمہ کی تین اقسام ہیں، ایک اسم ہے اور دوسری قسم فعل ہے اور تیسری قسم حرف ہے۔ تو ہم ان کی تعریف اور مثالیں پڑھیں گے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم وہ لفظ ہے، وہ مفرد یا وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، زید یہ ایک شخص کا نام ہے تو یہ بھی اسم ہے، مفرد کی قسم اسم ہے۔ اور فرس اس کا معنی ہے گھوڑا تو یہ بھی ایک چیز کا، ایک جانور کا نام ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ شجر یہ درخت کو کہتے ہیں تو درخت کا نام ہے شجر، یہ بھی اسم ہے۔ مکہ یہ جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ مفرد یعنی کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جائے، یعنی کوئی کام کسی نے کیا ہے یا کوئی کام ہوا ہے، چاہے وہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، اس کام کو فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ضرب اس نے مارا تو مارنا ایک کام ہے، یہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے تو یہ ضرب فعل ہے۔ اسی طرح ذہب ہے، اس کا مطلب ہے وہ گیا تو جانا ایک کام ہے، اس نے یہ کام کیا ہے تو ذہب یہ فعل ہے۔ اور مفرد یعنی کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا اپنا کوئی معنی مستقل نہیں ہوتا، جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں آ جائے، بلکہ وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر اسم اور فعل کو ساتھ نہ ملایا جائے تو اس سے کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، اسم اور فعل کو ملا کر درمیان میں حرف لایا جاتا ہے تب اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے من یہ ایک حرف ہے، اس کا مطلب ہے سے۔ اب سے صرف کوئی آدمی کہے تو اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ ساتھ اس میں کوئی اسم لگا دیے جائے یا فعل لگا دیے جائے، اس سے میں نے یہ چیز لی ہے، تو اس طرح پھر پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ ہے، اس کا مطلب ہے پر، تو پر کا مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے ساتھ ہم اسم یا فعل لگائیں گے کہ وہ چھت پر چڑھا، اس طرح تو پھر اس سے کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ مفرد کی اقسام ہیں، تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔